گفتگو کا آغاز زیرو سے ہوتا ہے. زیرو اسے صفر کہتے ہیں. صفر ہی سفر کہتے ہیں اس مہینے کو جو اس وقت چل رہا ہے، محرم اور ربیع الاول کے بیچ کے مہینے کو، یعنی ہجری سال کے دوسرے مہینے کو سفر کہتے ہیں. سفر کے سلسلے میں جاہلی دور سے ہی توہمات، غلط عقیدے اور خود ساختہ باتیں منسوب تھیں. جاہلی دور میں لوگ سفر کو نحوست کا مہینہ، آفت و مصیبت کا مہینہ سمجھتے تھے. اس مہینے میں کسی خوشی کو انجام نہیں دیتے تھے. شادی ہو یا اس طرح کی تقریبات ہوں، اس سے گریز کرتے تھے. اور وہ بدعقیدگی کسی نہ کسی درجے میں آج تک لوگوں ہی میں نہیں، امت مسلمہ کے بعض افراد میں بھی موجود ہے. بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، شادی نہیں ہوگی، منگنی نہیں ہوگی، اور اس طرح کی خوشی کی تقریبات انجام نہیں دی جائیں گے، اس واسطے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا یا یہ عمل کرنا کہ اس مہینے میں خوشیوں سے، اچھی تقریبات سے اور اچھے کام سے گریز اس لیے کرنا کہ اس میں نحوست ہے، برائی ہے اور وہ کام اچھا نہیں ہو پائے گا. اگر عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو وہ خیر منائے، توبہ اللہ کرے. صرف عمل کرتا ہے تو بدعملی ہے، اس سے بھی گریز ضروری ہے. اس کی جو معنویت ہے، سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں، تو عربی لغت میں اس اعتبار سے کہ عربوں کے یہاں محرم میں جنگ و جدال جو ہے ممنوع تھے. چونکہ احترام کا مہینہ، تو جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا تو لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے نکل جاتے تلاش رزق میں، کاروبار کے لیے، یا ان کے حساب سے جو جنگ و جدال کی مہم ہوتی اس میں نکل جاتے. تو جب وہ لوگ نکل جاتے تو ان کا گھر خالی ہوتا. صفر کہ گھر خالی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اس حساب سے کہتے ہیں کہ سفر کہنے لگے. اور اس لحاظ سے بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے مقابل سے لڑنے جاتے تو لڑائی میں ان کے سامان کو چھین کر ان کو صفر کر دیتے، ان کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا، اس لیے مہینہ سفر کا کہلاتا. تو یہ لغوی مناسبت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ہدایت دی اس مہینے کے بارے میں. جب آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر یہ بدشگونی، یہ نحوست اور آفت کا مہینہ اسے سمجھا جا رہا ہے، تو آپ نے باقاعدہ عقیدے کی اصلاح کی کہ ولا سفر. حدیث میں ہے کہ ولا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامۃ. یہ سب جملے عقیدے سے متعلق ہیں کہ فعل بد لینا، کسی پرندے کے کسی خاص طرف اڑتے ہوئے دیکھ لینا، اس سے فعل بد لینا کہ آج کا دن مناسب نہیں ہے، سفر مناسب نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح ولا عدوى کے عقیدے کے حساب سے چھوت چھات نہیں ہے کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے عقیدے کے حساب سے. اس سے بھی جو ہے آپ نے منع فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ مثال دی کہ
کسی صحابی نے کہا کہ اس اونٹ کو خارش ہو گئی ہے، اس واسطے کہ خارش زدہ اونٹوں میں یہ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی طور پہ اس کی اصلاح کی۔ اچھا یہ بتاؤ ان اونٹوں کو کہاں سے لگی؟ بتایا اور کسی اونٹ سے۔ ان اونٹوں کو کہاں سے یہ بیماری لگی؟ ظاہر ہے کہ پہلے یہ بیماری پیدا ہوئی ہوگی، وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے۔ اس واسطے نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس طرح چھوٹ چھات نہیں ہے۔ ہمارا ملک کیا پورا عالم جو ہے کرونا کے اثرات سے گزرا، اور ابھی بھی اس کے اثرات معنوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے موجود ہیں، اور اموات بھی اس کے نتیجے میں جیسا کہ ماہرین بتاتے ہیں ہو رہی ہیں۔ اس میں چھوٹ چھات کے بارے میں کتنی باتیں، مسجدیں بند کر دی گئیں، 5 آدمی 4 آدمی، نہ جانے کس سائنٹسٹ نے یا کس طبیب نے یہ ریسرچ کر کے کہا تھا کہ 4 آدمی ہوں گے تو کورونا نہیں ہوگا، 5واں آ جائے گا تو کورونا ہو جائے گا۔ بہرحال اس دور سے گزرے تو اس وقت بھی جو ماہرین ہیں، جو علماء ہیں، وہ ایسا کچھ دباؤ عالمی طور پہ تھا۔ بہرحال حقیقی طور پہ چھوٹ چھات نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، البتہ تدابیر، علاج، احتیاط یہ سب کی جائے گی۔ کسی مرض سے بچنے، بہت سے امراض ایسے ہوتے ہیں کہ تجربہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو اس سے گریز کیا جائے، بچا جائے۔ بہرحال یہ جو مہینہ ہے، سفر کا جو مہینہ ہے، اسی میں ولا سفر، کہ سفر کے اندر جو لوگ بدشگونیاں یا جاہلی دور میں جو کچھ رائج ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سفر میں باقاعدہ ہر اچھا کام کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے نماز سے اچھا کام کون سا ہوگا؟ کیا اس کی نحوست کی وجہ سے 5 وقت کی نماز اعظم باللہ کوئی چھوڑ دے گا؟ اس سے بڑا اچھا کام کیا ہوگا؟ ہر شادی سے، ہر نکاح سے، ہر منگنی سے ضروری ترین کام ہر وقت کا وہ نماز ہے، تو یہ نماز تو نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو اس لیے بدشگونی کی آپ نے سخت ممانعت کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس سفر میں ایسی نحوست یا ایسا کچھ نہیں ہے، معمول کے مطابق کام انجام دیے جائیں گے۔ یہیں تک بات نہیں رہی، بہت سے لوگوں نے حدیثیں گڑھی سفر کے بارے میں، اور اس حدیث کو ملا علی قاری نے، علامہ شوکانی نے اپنی کتابوں میں الموضوعات میں نقل کیا ہے کہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ من بشرنی بخروج سفر فوجبت له الجنہ، اس طرح کی حدیث کہ جس نے سفر کے مہینے کے نکل جانے کی، رخصت ہونے کی مجھے بشارت سنائی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حدیث کے طور پہ لوگوں نے بتایا، جبکہ جھوٹی حدیث ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ محدثین کی بڑی جماعت نے اس کو گڑھی حدیث قرار دیا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی جو ہے شامل ہو جاتے ہیں جو حدیثیں گڑھتے ہیں اور گڑھ کے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کریں گے تو لوگ اس پہ عمل کریں گے۔ اعظم باللہ، یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کسی کی نسبت کی، کسی قول کی، کسی عمل کی، کسی فعل کی، کسی چیز کی نسبت کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ سخت ترین گناہ ہے حدیث گڑھ کے بیان کرنا، اس کو موضوع کہتے ہیں، عربی میں موضوع گڑھی ہوئی، تو گڑھی ہوئی حدیثوں کا بیان کرنا لوگوں کے درمیان حرام ہے۔ بتانا، نشاندہی کرنا کہ یہ موضوع ہے، ظاہر ہے کہ بغیر بتائے ہمیں بھی کیسے پتہ چلے گا؟ تو جن کتابوں کے میں نے حوالے دیے یہ محققین ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ تو یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، اور اسی لیے سفر المظفر کہتے ہیں، صفت بڑھا دیا کامیابی کا مہینہ، یعنی اس معنی کر کہ جو لوگ کہتے ہیں ناکامی اور نحوست، ایسا نہیں ہے۔ اس مہینے میں جو کام کیے جائیں گے وہ کامیابی کے کام ہوں گے، اچھے کام ہوں گے۔ جو اچھا کام ہوگا وہ جب بھی مناسب وقت میں کیا جائے تو اس پر ثواب ملے گا۔ تو سفر کے سلسلے میں اور جو ہے یہ ہمارے درمیان
آج بھی بہت سی جگہوں سے فون پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رشتہ کر سکتے کہ نہیں اس مہینے میں. 13 تیزی اس کو برانا، 13ویں کو برانا اور اس طرح کی ان دنوں کو برانا، یہ سب غلط ہے. عقیدے کے حساب سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. سب اللہ کے دن ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، اور جو احکام ہیں ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے کامیاب فرمائے اور ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائے. خاص طور پہ جو غزہ فلسطین میں جو مزاحمت ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرے جو مقابلے میں ہیں، اور قابضوں کو ناکام کرے، غاصبوں کو برباد کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.